اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ رقص و موسیقی کا لکھنؤ سے رشتہ۔ موسیقی ہندوستان کا وہ فن ہے جس کا کوئی جواب دنیا کا کوئی ملک کبھی پیش نہیں کر سکا۔ مسلمانوں نے یہاں آ کر زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا تھا اور ایک مخلوط کلچر کی بنیاد ڈال کر اس خوشنما گلدستے کو تیار کیا، لیکن موسیقی میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے، اور اس فن کو جس طرح یہاں رائج تھا قبول کر لیا اور اسی میں صنعت سے گلکاریاں کر کے اس کو اور نکھار دیا۔ البتہ ایک جدید طرز کا اضافہ ضرور کیا، اور اس طرز کو ہم قوالی کہتے ہیں۔ موسیقی کی یہ صنف عراقی موسیقی نقل تھی، پھر بھی ہندوستان میں آ کر وہ بھی ہمارے ہی فن میں رنگ گئی، اور اب ہم بجا طور سے اس کو بھی ہندوستانی موسیقی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ قوالی کو صوفیاء کرام کی سرپرستی کی بدولت فروغ حاصل ہوا تھا، اور چونکہ قوالی کے اشعار کا موضوع ہمیشہ حمد و نعت اور منقبت تک محدود رہا ہے، اس لیے ان بزرگان دین کے لیے موسیقی کی یہ صنف ہمیشہ ممدوح اور مطبوع رہی تھی۔ چنانچہ اب بھی ان کے مزارات مقدسہ پر ان کے سالانہ عرس میں بہت اچھی قوالی سننے میں آتی ہے۔ اس مخصوص طرز کے علاوہ موسیقی کا تمام دوسرے اصناف بنیادی طور پر خالص ہندوستانی ہیں۔ اودھ کے حکمراں ایرانی نسل سے تھے اور ان کی طبیعتوں میں نزاکتوں اور لطافتوں کے جوہر تھے۔ وہ ہمارے قدیم موسیقی کے بہت جلد دلدادہ ہو گئے، اور اسی کی سرپرستی کر کے انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بہت سے اختراعات رائج کیے تھے۔ سرپرستی کا یہ ولولہ عہد شجاع الدولہ ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ عہد آصف الدولہ میں دارالحکومت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہوا تو تمام فنکار یہیں چلے آئے۔ آصف الدولہ بھی موسیقی کے دلدادہ تھے اور اس فن کی عظمت کا ان کو بہت احساس تھا، چنانچہ انہوں نے موسیقی سے متعلق ایک کتاب فارسی زبان میں لکھوائی تھی جس کا نام اصول اللقات الاصفیہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فن پر اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ موسیقی کے عناصر ترکیبی میں سر اور لے ہیں۔ اچھی آواز اچھا سر نکالنے میں مددگار ہوتی ہے، اور موسیقار کی فنکارانہ صلاحیت لے سے اس کو مزین کرتی ہے۔ یہ تزین تعین اوقات سے حاصل ہوتی ہے، اور تعین اوقات ایک سر سے دوسرے سر کا درمیانی رشتہ ہوتا ہے۔ موسیقاروں نے سر اور لے میں نرت کا اضافہ کر کے فن کو کمال تک پہنچا دیا تھا۔ نرت کے معنی ہے بتلانا، یعنی یہ کہ جو خیال موسیقی میں پیش ہوتا تھا، فنکار اسی کا نقشہ اپنے اعضاء یا کسی ایک عضو کو حرکت دے کر پیش کر دیتا تھا۔ یہ فنکاری رقص میں بھی دکھائی جاتی تھی۔ شاہان اودھ کے دور میں عورتوں کے مقابلے میں مرد کہیں زیادہ فنکار تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے نام پیدا کیے تھے۔ واجد علی شاہ کے دور تک لکھنؤ کی موسیقی نے اپنا پرانا رنگ بدل دیا تھا۔ ان کو موسیقی سے فطری لگاؤ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ آرام کرنے میں بھی ان کے پیر کا انگوٹھا ہلتا تھا تو اس میں بھی لے ہوتی تھی۔ وہ خود بڑے فنکار تھے۔ ان کے یہاں تانسین کے متعدد اخلاف ملازم تھے، اور موسیقاروں کو خطابات مرحمت ہوتے تھے۔ بادشاہ نے خود بھی ٹھمریاں اور دادرے تصنیف کیے تھے۔ تمام امراء اور وابستگان سلطنت موسیقی کے دلدادہ تھے۔ سعادت علی خاں کے زمانے ہی میں بڑے بڑے عالم فاضل بھیرویں سننے کے شیدائی تھے۔ راگ اور راگنیوں کا ذوق لکھنؤ والوں میں اتنی شدت کے ساتھ سرایت کر گیا تھا کہ انتزاع سلطنت کے بعد بھی 20ویں صدی کی تیسری دہائی تک رؤسا اور امراء کی محفلوں میں آئے دن موسیقی کی گرمیاں رہا کرتی تھیں۔ غزلیں بھی راگ اور راگنیوں میں گائی جاتی تھیں، اور ہر ایک کے گانے کا وقت معین تھا۔ مثلاً دوپہر
رات کے بعد سوہنی گائی جاتی تھی، اور دوپہر دن کے بعد راگ پیلو کے لیے وقت کا تعین تھا۔ بھیروی گانے اور سننے کے لیے اعلیٰ صبا کا سہانا سما بہت مناسب و موزوں تھا۔ انتزاع سلطنت اودھ کے بعد قدیم لکھنؤ کے آخری دور میں موسیقی کا سارا کمال طوائفوں میں منتقل ہو گیا تھا۔ مردوں میں جو لوگ ہنرمند تھے وہ انہی طوائفوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، جو اس پیشے سے کارا تھے وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ البتہ رؤسا و عمائدین کی صحبت میں کبھی کبھی مخصوص طلبی پر جا کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا دیتے تھے۔ بعض رؤسا اور عمائدین کو خود بھی اتنا شغف تھا کہ وہ انہی فنکاروں سے گانا سیکھتے اور راگ راگنیوں کی مشق کرتے تھے۔ رقص بھی ہندوستان کا قدیم ترین فن ہے۔ اس کو بھی فرما روایان اودھ نے بجنسہو اپنا لیا تھا اور قدردانی اور سرپرستی فرما کے عوام خواص میں مقبول کرا دیا تھا۔ اس فن میں کمال یہ تھا کہ رقص کرنے والے کو اپنی حرکات اور سکنات اور اپنے سارے جسم کے وزن پر قابو رکھنا اور حسب ضرورت ان کو استعمال کر کے مناسب مظاہرے کرنا پڑتا ہے۔ اسی کمال کا یہ نتیجہ تھا کہ فنکار تلوار کی باڑ اور بتاشوں پر بلکہ کوڑیوں پر بھی نقش کر لیتے تھے۔ نہ تلوار کی باڑ ان کو زخمی کرتی تھی، نہ بتاشے ٹوٹتے تھے، اور نہ ہی کوڑیاں پیروں کے نیچے پھسلتی تھیں۔ ان جسمانی حرکات کا مظاہرہ موسیقی کے طرز پر ہوتا تھا۔ رقص کی یہی تعریف تھی کہ رقاص اس طرح چلت پھرت دکھائے کہ اس میں شاعرانہ دلکشی کا لطف آ جائے۔ بالفاظ دیگر جذبات کی بھرپور ترجمانی رقص میں ہو جائے اور اسی نمائشی جذبات کی اصطلاحی بالفاظ دیگر جذبات کی بھرپور ترجمانی رقص میں ہو جائے اور اسی نمائش جذبات کا اصطلاحی نام نرت رکھا گیا تھا، اور اودھ کے حکمرانوں کی ملازمت میں بڑے بڑے باکمال رقاص تھے۔ اس فن میں بھی لکھنؤ ہی کو افضلیت حاصل تھی، اور خصوصیت تو ہمیشہ یادگار رہے گی کہ اس شہر نے باکمال رقاصوں میں ایک ایسا خاندان پیدا کر دیا جس میں یکے بعد دیگرے بڑے بڑے ہنرمند رقص کرنے والے پیدا ہوئے، جن کی شہرت سارے ملک پر بلکہ بیرون ہند میں بھی چھائی ہوئی تھی۔ سعادت علی خاں، غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر، ان تینوں فرمانرواؤں کے عہد میں منجملہ دوسرے فنکاروں کے پرکاش جی بڑا نامور رقاص تھا۔ محمد علی شاہ کے دور سے واجد علی شاہ کے انتزاع سلطنت تک پرکاش جی کے دونوں لڑکوں درگا پرشاد اور ٹھاکر پرشاد نے رقص میں بڑے بڑے جوہر دکھائے تھے۔ واجد علی شاہ نے رقص کا فن درگا پرشاد سے سیکھا تھا اور اتنا کمال حاصل کر لیا تھا کہ وہ خود ایک گراں قدر رقاص اور اس فن میں بہت سے پہلوؤں کے موجد تھے۔ انہوں نے اس فن پر اپنے اختراعات پر مشتمل ایک تصنیف بھی اپنے ہی مطبع سے شائع کی تھی، جس کا نام بنی رکھا تھا۔ درگا پرشاد کے جانشین ان کے دونوں لڑکے کالکا اور بندا دین تھے۔ پرانے استادوں میں ہر ایک رقص کے کسی ایک مخصوص فن کا ماہر تھا، لیکن یہ دونوں بھائی تمام فنوں میں کمال رکھتے تھے۔ دونوں بھائی ملک بھر میں بھرپور شہرت کے مالک تھے۔ ان کا گھر رقص کا ایک اسکول تھا۔ کالکا کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، لیکن بندا دین مدت تک بقید حیات رہا تھا۔ ڈیرے دار طوائفوں کی چودرائن یعنی دونوں بہنیں ننہوا اور بچوا بندا دین ہی کی شاگرد تھیں۔ بندا دین کے بعد اسی گھر کے تینوں لڑکوں یعنی اچھن، سجو اور لچھو نے اپنے بزرگوں کا نام زندہ رکھا اور ان کا مکان اب بھی جھاؤ لال کے پل پر برقرار ہے، جسے ایک یادگاری میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے۔ اور اسی خاندان کے چشم و چراغ پنڈت برجو مہاراج، جو کہ ایک بین الاقوامی شہرت کے فنکار ہیں، اور ابھی چند دنوں پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ہر باڈی کے ہر حصے کو
اہمیت دیتے ہیں. کلائی کون ہے، کندھا کون ہے، کوہنی کون ہے، وکس کون ہے، گریوا کون ہے، آنکھیں کون ہے، بھمیں کون ہے، ہر انگ اپانگ کو وہ پوری طریقے سے دیکھتے ہیں. جیسے کئی لوگ صرف اس کے چھند کو دیکھتے ہیں، ہم لوگ پورے حصے کو دیکھتے ہیں کہ سمپورن سنگار باڈی کا، جو سمپورن سنگار سے مطلب تال اور سر سے پورے کو اس کے اندر انوالو کر دینا، یہ بہت کم ہوتا ہے. آنند، شانتی، خوشی، ایک زمانے کو ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے. اور جیسے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ ایک ہی جگہ جب سنتے ہیں آپ کہ صاحب آج تو بس کمال ہو گیا، پنڈت جی نے ایسا بجایا کہ صبح ہو گئی، سب کا یوگ کرا دیا، سب کا دھیان کرا دیا، آدمی سنسار سے ہٹ کے ایک طرف ہو گیا. تو یوگا آپ کراتے رہتے ہیں، مطلب ایک انڈائریکٹلی آپ یوگا کراتے ہیں سب کو. اور وہ یوگ بہت ضرورت ہے، کیونکہ سنسار میں پھنسے ہوئے ہر انسان 24 گھنٹے کی صبح اٹھتے ہی یہاں فون کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اس سے ہٹ جاتا ہے. اور وہ صرف دیکھتا ہے کہ برجو مہاراج ناچ رہے ہیں، بس 2 گھنٹہ میں وہی دیکھنا ہے. تو یوگ کا دھیان ہے. اور میرے خیال سے یہ انڈائریکٹلی آپ کے سماج کو کچھ نہ کچھ مانسک آپ کو سنتولت کرتا ہے.